بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، شاہنواز کیس، صحافی ایاز امیر صاحب کے بیٹے اور اس کا قتل کا کیس، سارہ انعام کے قتل کا کیس، اسے میں مسلسل رپورٹ کر رہی ہوں، اور اب اس کیس کے اندر بہت ہی حقائق، ایسے خوفناک حقائق اور ایسے حقائق سامنے آ رہے ہیں جس سے بڑی تشویش بھی ہو رہی ہے۔ اس وقت شاہ رخ جتوئی کا جو کیس ہے اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے، نظام انصاف پہ بات کی جا رہی ہے، اور وہ سوچ سوچ کر بھی دل گھبراتا ہے کبھی کبھی، اور میں سوچتی ہوں اپنے آپ کو جگہ پر رکھ کر جہاں پر سارہ انعام کے والدین کھڑے ہیں اس وقت، جو اس وقت پاکستان میں موجود ہے اور عرصہ دراز سے ملک سے باہر ہے، اور یہاں کے نظام کو شاید وہ اتنے اچھے سے نہیں سمجھتے جتنا کہ نور مقدم کے والد سمجھتے تھے یہاں پر رہتے ہوئے، لیکن ان کو بھی جن تکالیف اور جن مراحل سے گزرنا پڑا، اور ابھی تک جو سزا ہے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے ہم نے ظاہر جعفر کیس میں نہیں دیکھی، تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس وقت سارہ انعام کے والدین جو ہیں وہ کس کرب سے گزر رہے ہوں گے۔ شاہ رخ جتوئی کا کیس جس طرح سے اس کو اب معاف کر دیا گیا، جس طرح سے ان لوگوں کو وہ سب کچھ ہو جاتا ہے یہاں پر، مجھے یہ دیکھ کر پتہ لگتا ہے، ٹھیک ہے کہا جا رہا ہے جی شواہد کی بنیاد پر ہوا، شواہد کی بنیاد پر ہوا، لیکن اس پر میں کبھی پھر بات کروں گی، لیکن اس وقت ذرا میں اس کیس کی طرف آ جاتی ہوں۔ ملزم شاہنواز جو ہے اس کی والدہ سمینہ شاہ کو آج کے دن اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 2 دن پہلے جب وہ عدالت میں پیش ہوئی اور وہاں پر کیا ہوا وہ تو ڈیٹیل آپ کو بتاتی ہوں، کچھ وہ رو بھی پڑی، کچھ انہوں نے دل کی باتیں کسی سے کیں، وہ بھی آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے کچھ ایسے انکشافات ہوئے ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ باتیں سن رہی تھی، پھر میری ابھی نیلم اسلم سے بھی بات ہوئی، اور اس کے بعد کچھ اور لوگوں سے بھی میں نے بات کی ہے، اسد طور اس کے اوپر رپورٹ کر چکے ہیں، اور جب میں بڑا کنفرم ہوئی، میں نے ثاقب بشیر ان سب کو میں نے ذرا جانا، اور اس کے بعد مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ جو رپورٹ مجھ تک پہنچ رہی تھی وہ واقعتاً کنفرمڈ ہے، اور وہ کنفرمڈ رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ سارہ انعام کو یہ شخص، یہ درندہ جو ہے شاہنواز طلاق دے چکا تھا۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی خبر ہے جو میں اس وقت آپ کو دے رہی ہوں، اور اس وقت اب پتہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ جو پورا پلاٹ بنایا گیا تھا کہ سی سی ٹی وی کیمراز جو ہے انہیں 2 دن پہلے ان کا خراب ہو جانا نہیں بلکہ ان کا بند کیا جانا، یہ بھی سامنے آ رہا ہے، ان کا بند کیا جانا، اس کے بعد تمام ملازمین کا چھٹی پر چلے جانا، صرف ایک مالی کا وہاں پر رہ جانا۔ یہ مالی والا پوائنٹ جو نیلم نے ریز کیا، اور میں سمجھتی ہوں بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، وہ سمجھ آتی ہے کہ کیا ہونے جا رہا تھا، اور اس کے بعد سارہ کا یہاں پر آنا، بڑے پلان طریقے سے اپنی ماں کو ایک میسج بھیجنا کہ وہ ایز اے ریکارڈ جو ہے وہ سامنے رہے گا کہ میں تو اس کی رخصتی چاہ رہا تھا، لیکن دراصل پلان کچھ اور تھا، کیونکہ یہ ملزم جو ہے یہ سارہ کے بہت پیسے کھا چکا تھا، یہ ملزم سارہ کے بہت پیسے کھا چکا تھا، اور اس کے بعد اب وہ اس کو جواب نہیں دے پا رہا تھا، اس نے اسے جان چھڑانے کی کوشش کی، کیونکہ یہ اس کا وتیرہ تھا، یہ اسی طرح سے ڈیٹنگ ایپس پہ یا پھر شادی کی ایپس پہ جا کے لڑکیوں کو پھنساتا تھا، ان سے دوستیاں کرتا تھا، اس کے بعد ان کے مال ہڑپ کرتا تھا، اور اس کے بعد آگے بڑھ جاتا تھا۔ یہاں پر اسے لگ رہا تھا کہ مصیبت میرے گلے پڑ جائے گی، وہ سارہ کو، ایک اتنی اچھی اتنی نرم دل لڑکی کو ایک مصیبت سمجھ رہا تھا، اس سے وہ جتنا لوٹ سکتا تھا وہ لوٹ رہا تھا، اور اس میں اب یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ اس کی اب دیکھیں میں اس بارے میں شور نہیں ہوں، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ اس کی والدہ بھی اس میں انوالوڈ ہے، کیونکہ اس کھانے پینے میں اس کی والدہ بھی شامل ہے۔ یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک لاکٹ ہے سارہ انعام کا جو ابھی تک گم ہے، جو نہیں مل رہا، اور وہ اس کو نکالنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اب اس کی والدہ کو جو ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پیچھے لیا گیا تھا، دیکھیں 2 روز کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا، جب اس میں سماعت شروع ہوئی تو تفتیشی افسر نے یہ بتایا کہ ملزمہ کی ضمانت خارج ہوئی، اس لیے گرفتار کیا جائے، تو عدالت نے پوچھا کہ ابھی تک تو آپ لوگوں نے چالان جمع نہیں کرایا۔ اب دیکھیں چالان از ویری ویری امپورٹنٹ، میں ذرا پیچھے اس واقعے کی طرف جا رہی ہوں کہ اس کی والدہ کو کیوں گرفتار کیا گیا، اور پھر آگے آتی ہوں کہ شاہنواز کے کیا معاملات تھے اور اس نے یہ سب پلاننگ کی کیا ہے، بڑی خوفناک پلاننگ ہے جو اس نے کی۔ اچھا، اب اس کی والدہ کے پہلے تو عدالت نے چالان کا پوچھا جی کہ 14 دن گزر گئے، کوئی چالان نہیں، کیونکہ جب چالان ہوگا تو پھر پتہ لگے گا کہ کیا دفعات لگیں، کس نے کیا کیا، کس کی کیا ذمہ داری تھی، کون کہاں تھا، یعنی کہ سچویشن کلیئر ہوگی، تو چالان ہی پولیس نے ابھی تک جمع نہیں کرایا، یہ ہمارے ملک کا نظام ہے۔ اچھا، اس کے بعد تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے مقتولہ کا لاکٹ برآمد کروانا ہے، اس لیے ہمیں مقتولہ کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے، یہ چیز بہت 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 امپورٹنٹ ہے۔ وہاں پر پولیس نے ایک اور بات بھی کہی ہے، پولیس نے وہیں پر کل 2 دن پہلے عدالت میں یہ بات بھی بتائی ہے کہ یہ جو شخص ہے شاہنواز، یہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا تھا، اس کے جو میسیجز ڈیلیٹ کیے جا چکے ہیں، فون کا جو فورنزک ہوا ہے، ابھی کچھ چیزیں اس طرح کی سامنے آ رہی ہیں، یہ اسد طور بھی بتا چکے ہیں، یہ اور لوگ بھی بتا رہے تھے، کل عدالت کے اندر بھی یہ چیز جو ہے ڈسکس کی گئی کہ یہ شخص اس کو قتل کرنے سے پہلے طلاق جو ہے اسے واٹس ایپ پہ دے چکا تھا، جب وہ لڑکی وہاں سے یہاں آئی ہے وہ غالباً
غالباً اپنے معاملات سیٹل کرنے کے لیے آئی ہے۔ اچھا، اب پولیس نے یہ کہا کہ ہمیں ابھی ان سے کچھ چیزیں ریکور کرنی ہے۔ ان کا پھر 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا، اور اب 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جب ختم ہوا، جب عدالت میں سمینہ شاہ پیش ہوئی، تو عدالت نے سمینہ شاہ کو اب اڈیالہ جیل جو ہے روانہ کر دیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں اب وہ رہیں گی 5 نومبر تک، جس کے بعد اگلی سماعت ہوگی۔ پوسٹ اریسٹ بیل، یعنی کہ اریسٹ کیے جانے کے بعد بیل کی کوشش تو کی جائے گی، لیکن دیکھتے ہیں کہ بیل ان کو ملتی ہے کہ نہیں ملتی، کیونکہ اب 2 چیزیں برآمد کروانی بہت ضروری ہیں، ایک پاسپورٹ اور ایک لڑکی کا ہار۔ لڑکی کے ہار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ غالباً سمینہ شاہ کے پاس ہے کہ موجود، اور جب تک وہ ہار برآمد نہیں ہوتا تو سمینہ شاہ کی جان جو ہے وصولی پر اٹکی رہے گی، یہ بتا رہے ہمارے ذرائع۔ اچھا، اور چالان کا جمع ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد یہ کیس جو ہے یہ میچور ہوگا، اور جو ورثہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ پولیس پر اب نظر رکھے۔ کیس کی بنیاد مضبوط ہوگی تو کیس مضبوط ہوگا، اور اس کے لیے ایک اچھے چالان کا پیش ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب یہ چیز تو میں نے آپ کو بتا دی۔ اب ذرا ہم اس طرف آ جاتے ہیں کہ بیسیکلی ہوا کیا۔ ہوا کچھ اس طرح سے جناب علی کہ اس شخص نے سارہ نام کو، جو اب ہماری کنفرم ذرائع سے جو رپورٹس ہے، طلاق پہلے دے دی تھی۔ سارہ چونکہ اس کو بہت پیسے بھجوا چکی تھی زمین کی مد میں، جو میں نے آپ کو بتایا مری لے کے گیا، پلاٹ کے لیے جو پیسے اس نے دلوائے، اس کے بعد اس نے ایک خطیر رقم جو ہے ریال کی شکل میں اپنے انکل سے اس نے چینج کروائی، کیونکہ پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کوئی کر کے دے نہیں رہا تھا، جو خرید رہا تھا وہ بھی نہیں دے رہا تھا۔ گاڑی خریدنے والے شخص نے کہا کہ آپ خود کنورٹ کریں، تو کنورٹ کر کے دینے والے اس کے اپنے ماموں تھے۔ ماموں نے یہ اماؤنٹ جو ہے کنورٹ کر کے دی، اتنی بڑی اماؤنٹ یکدم سے، یہ پوری پلاننگ تھی۔ اس کے بعد جو پیسے بچے وہ بھی شاہ نواز اپنے پاس رکھ کے بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد یہ لڑکی جب ملک سے باہر چلی گئی تو اس شخص نے وہ گاڑی اپنے نام پر خریدی۔ اس کے بعد جب اس نے لڑائی جھگڑے میں اس کو طلاق دی ہے، تو اس کے بعد ہوا ایسے ہوگا۔ اب میں آپ کو ہوا ایسے ہوگا کی طرف آتی ہوں، اس سے پہلے کی باتیں تو آپ کو میں نے کنفرم بتائی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ سارہ جو ہے وہ واپس آتی ہے اپنے معاملات سیٹل کرنے کے لیے کہ یہ معاملہ جو ہے حد سے بڑھ گیا ہے، اور اب جو میں نے پیسے دیے ہیں ان کا تو میں حساب کتاب لوں، کیونکہ اس کے والد بتا چکے ہیں کہ قریباً کوئی 50 لاکھ سے اوپر کی اماؤنٹ ابھی تک کنفرمڈ ہو چکی ہے کہ یہ شخص اس سے لوٹ چکا ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کی والدہ اور نانی بھی شامل ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب یہ آتی ہے تو اس کے بعد اسے رات کا کھانا کھلایا جاتا ہے، لیکن اس کا ارادہ جو ہے واپس جانے کا ہوتا ہے، لیکن یہ واپس نہیں جا پاتی کیونکہ اس کو وہاں پہ روک لیا جاتا ہے۔ وہاں پہ اس کو روکا جاتا ہے، اور پھر ایک ثبوت کے طور پہ ایک میسج جو اپنی والدہ کو یہ بھیجتا ہے کہ میں تو اس کو اس کے والدین کو آپ رخصتی کی بات کریں۔ اچھا، اب یہاں پر اس معاملے کو روکتے ہیں۔ اب ذرا آ جاتے ہیں کہ اس شخص نے پوری پلاننگ کیا کی۔ اس کو پتا تھا کہ سارہ واپس آئے گی اور سارہ آ کے اس سے اپنے پیسوں کی ڈیمانڈ کرے گی۔ اس سے پہلے اس نے اپنے فارم ہاؤس کے کیمرے جو ہے خراب کیے، بند کروائے، اتروائے، جو بھی کیا۔ اس کے بعد تمام ملازمین کو اسی دن جب سارہ وہاں پر موجود ہے چھٹی پر جانا، یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ تفتیش کے سارے رخ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی پلاننگ کی جا رہی تھی، کوئی پلاننگ کی گئی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب سارہ آتی ہے تو اس وقت وہاں پر صرف ایک مالی موجود ہوتا ہے۔ مالی کا پوائنٹ نیلم نے ریز کیا، اور جو مجھے بڑا ویلڈ لگ رہا ہے کہ شاید وہ چاہتا تھا کہ سارہ کو وہیں پر دفنا دے گا مارنے کے بعد۔ کچھ ایسی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، ابھی فورنسک رپورٹ کمپلیٹ آنی ہے کہ کوئی زہر خورانی تو نہیں ہوئی، کیونکہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے۔ بڑے صحافی ایاز امیر ہے جن کا یہ بیٹا اس کیس میں انوالوڈ ہے۔ شاہ رخ جتوئی جیسے کیسز جو ہے ہمارے سامنے ایک مثال ہیں، تو پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا، اس لیے ابھی فورنسک رپورٹ کنفرم آئے گی تو پتہ لگے گا۔ لگتا ایسا کچھ ہے کہ کچھ زہر خورانی کرنے کی کوشش کی گئی رات کے کھانے میں، جس کے بعد جب سارہ نہیں اس سے مری تو اس کے بعد انہوں نے اس کو مارنے کے لیے اس ڈمبل کا اس شخص نے استعمال کیا۔ جب اس کو پتہ لگا کہ اب میں نہیں بچنے والا، تو پھر ان کو جو بھی معاملات آگے ہوئے، لیکن ہو سکتا ہے جو بھی، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ ڈرانا دھمکانا یا تو مقصود تھا اس کا، جس کے لیے اس نے وہاں سے کیمراز بھی ہٹائے، لیکن معاملہ ہاتھ سے بالکل نکل گیا، اور اس کے بعد اس کو پتہ لگا کہ اب تو مجھے گیو اپ کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم یہ بھی چیز دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی وہ عدالتوں میں پیش ہوتا ہے تو وہ بڑا حشاش بشاش ہوتا ہے، کپڑے اچھے اس نے پہنے ہوتے ہیں، چہرے پر خوف کے کوئی آثار نہیں ہوتے۔ البتہ اس کی والدہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ پیشی پر جب وہ موجود تھی، جب ان کی جو بیل ہے اسے منسوخ کیا گیا تھا اور انہیں گرفتار کیا گیا تھا، جسمانی ریمانڈ جو ہے ان کا فزیکل ریمانڈ پہ ان کو 2 دن کے لیے جو ہے رکھا گیا تھا، اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، اور کچھ ان کے قریبی ذرائع ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اپنی دوستوں سے اور اپنے کچھ قریب کے لوگوں سے وہ یہ کہتی بھی پائی جاتی ہیں کہ میں تو خواتین کے حقوق کی علمدار تھی، میں تو ان کی آواز اٹھاتی تھی، میں کیسے کسی بچی کے ساتھ ایسا کر سکتی ہوں۔ لیکن اس وقت بہت سے شواہد جو ان کی طرف بھی جاتے ہیں، کیونکہ ان کے کچن کا فاصلہ اس کے کمرے سے، شاہ نواز کے کمرے سے اتنے دور نہیں تھا، اور وہ آخری اپنے بیان میں بتا چکی ہیں کہ وہ اس وقت موجود تھی اپنے کچن میں جس وقت یہ قتل ہوا ہے۔ تو ایسے میں سوالات تو بہت سے اٹھ رہے ہیں، اور ان کی طرف بہت سی چیزیں جو ہے وہ جاری ہیں۔ ابھی تفتیش جیسے جیسے آگے بڑھے گی
تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا آتا ہے۔ البتہ یہ بات جو ہے وہ واضح ہے کہ معاملہ بہت مشکوک ہے اور معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ کیمراز، ملازمین، ہار، پاسپورٹ، اور دیکھیں یہ جو شواہد ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ شواہد میں پاسپورٹ اور ہار کا نہ موجود ہونا یا نہ ملنا جو ہے اس کیس کو بڑا کمزور کر سکتا ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کر چکی ہوں کہ نور مقدم کیس میں کچھ شواہد کی غیر موجودگی کتنی ایک بنیاد بنی تھی کیس کو کمزور کرنے کی، لیکن سی سی ٹی وی کیمراز جو ہے انہوں نے کچھ چیزوں کو کلیئر کیا اور اس کی بنیاد پر فیصلہ سامنے آیا۔ لیکن یہاں پر تو کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ ہی نہیں، کیونکہ یہ فارم ہاؤسز ہیں اور قریب میں کوئی ایسا گھر یا کوئی ایسا فارم ہاؤس نہیں موجود جس کے کیمرے سے کوئی واضح دلیل دی جا سکے۔ ایسے میں گھر کے سی سی ٹی وی کیمرے جو ہے ان کا وہاں پر بیکار ہونا یا ان کا نہ ہونا جو ہے وہ ایک وجہ بن رہی ہے اس کیس کو کمزور کرنے کی۔ مزید جو چیزیں سامنے آئیں گی اس بارے میں بھی میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی۔ البتہ فون کا فورنزک جو ہے شاہ نواز کا اور خاص طور پہ اس کی والدہ کا، وہ بہت سے حقائق سامنے لے کر آئے گا۔ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو اس سے آگاہ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔